وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ رمضان میں تراویح کتنے دنوں پڑھنا چاہیے یا کتنے ٹائم آپ نے کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے رمضان پڑھنا چاہیے، پورے رمضان پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے، ایک خوف کی وجہ سے پورے رمضان تراویح کی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، کہ تم لوگوں کی موجودگی مسجد کے اندر میرے اوپر مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے اوپر قیام رمضان اور یہ تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے تو تم لوگ اس سے عاجز آ جاؤ۔ صحیح بخاری میں 924 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے حوالے میں نے دے دیا ہے۔ پورے رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح پڑھنے کا ارادہ اور آپ کی تمنا اور آرزو تھی، اس لیے تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسرے برادران کی بات کی ہے تو یاد رکھیے فتح القدیر کمال الدین ابن الحمام، جن کی کتاب بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے، ان کی کتاب ان کو کہیے گا دیکھ لینے کے لیے، وہ دیکھ لیں کہ جلد نمبر 2 ہے فتح القدیر ابن حمام کی یہ کتاب ہے۔ ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 448 ہے، اور اسی طرح سے 449 تک میں انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس شک کا، ڈاؤٹ کا ازالہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وفی الموطا روایت ب11 رکعہ، موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی 11 رکعت تراویح مع وتر ادا کی گئی ہے۔ وجمع بینہما بانہ وقع اولا ثم استقر الامر علی العشرین فانہ المتوارث، کہتے ہیں کہ پھر 20 پر متوارث ہو گیا۔ فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان، یاد رکھیے گا تراویح کو قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ تراویح کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام رمضان۔ فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنۃ 11 رکعہ، اس سے خلاصے کے طور پر یہ نکلا کہ رمضان کا قیام 11 رکعات وتر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فی جماعت فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ لعذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اگر عذر نہیں ہوتا تو، اور عذر کیا تھا؟ فرض ہونے کا خطرہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو خطرہ ٹل گیا، عذر بھی ختم ہو گیا۔ افاد لواذبت بکم، کہ اگر یہ خطرہ اور خوف نہیں ہوتا تو مواظبت کرتا، پورے رمضان پڑھاتا۔ ولا شک فی تحقق الامن من ذلك بوفاته صلی اللہ علیہ وسلم فیکون سنتا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو خطرہ بھی ختم ہو گیا، سنت باقی رہ گئی۔ پورے رمضان قیام رمضان، پورے رمضان صلاۃ التراویح۔ اور کہتے ہیں کہ وَقَوْنُهَا 20 سنہ، یہ کہنا کہ 20 رکعت سنت ہے، سنت الخلفاء الراشدین، وقول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین ندب الی سنتہم، یہ خلفاء راشدین کی کے طریق میں سے ہے۔ ولا استلزم کون ذلک سنتہ، اور اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس بھائی کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو بول دیجئے ولا یستلزم کون ذلک سنتہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
یعنی خلفائے راشدین کے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لازم نہیں آتی ہے. اذ سنتہ بمواظبتہ بنفسہ او الا لعذر، سنت تو وہی ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی ہے. یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بیٹھائیں. یا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے دائمی نہ برت سکیں. وبتقدیر عدم ذلك العذر انما استفدنا انه كان يواظب على ما وقع منه وهو ما ذكرنا فتكون العشر مستحبا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ 20 رکعت پڑھنا مستحب ہے. وذلك القدر منها هو السنة كالأربعة بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة. اس کی مثال ابن حمام نے کیا دی ہے جانتے ہیں؟ کہ 8 رکعت اور 3 رکعت یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جو اس سے زیادہ ہے وہ مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ مُسْتَحَبًّا، مستحب. سنت کہنے والوں تم اپنے ہی علماء کے حوالے سن لو. وَذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهَا هُوَ السُّنَّةُ، جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اتنی ہی سنت ہے. کل اربع بعد العشاء مستحبہ، اس کی مثال کیسے دی ہے؟ جیسے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے. ورکعتان منها، اور 2 رکعت کیا ہے؟ سنت ہے، سنت مؤکدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 رکعت ہے، اور باقی جو 4 یہ مستحب ہے. وظاہر کلام المشایخ ان السنت 20، مشایخ کے کلام میں یہ ہے کہ سنت 20 ہے. ومقتضى الدلیل ما قلنا، دلیل کا تقاضا وہی ہے جو میں نے کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ 11 رکعت وتر کے ساتھ سنت مصطفیٰ، اور باقی جو رکعات ہیں وہ مستحب ہیں. فالاولا حينئذ ما هو عبارة القدور من قوله يستحب لا ما ذكره المصنف فيه. قدوری کی عبارت درست ہے کہ یہ مستحب ہے، وہ بات نہیں جو مصنف نے ذکر کی ہے کہ 20 رکعت سنت. 20 رکعت سنت نہیں، 20 رکعت مستحب ہے. پورے رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے